السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لکمان ہے اور میں ایسا کیونکہ ٹریول کر رہا ہوں تو کئی چیزوں کا میں لیٹ آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں، افسوس یہ ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ فارم کیسے بھرے جاتے ہیں وہ لوگ اس ملک کی اور قوم کی قسمت بدلنے کے دعوے دار ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ NA-133 میں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور ان کی یعنی کورنگ امیدوار مسرت اقبال چیمہ، ان دونوں کے کاغذات نامزدگی ٹیکنیکل بنیادوں پہ مسترد ہو گئے. ویسے ایک طرح سے تو یہ اچھا ہی ہے کہ دونوں نے اپنا خرچہ بچا لیا، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں اور جو اس حکومت نے عوام کا کیا ہوا حال، خاص طور پہ جو ڈینگی نے لاہور میں ادم مچایا ہوا ہے، اور اس کے بہت زیادہ چانسز تھے کہ تحریک انصاف کی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو جاتی، کیونکہ اس حلقے میں تو نون لیگ کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، بہت تکڑی ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بے عزتی کو پی ٹی آئی والے یوں ہی پی جائیں. تو انہوں نے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط ارسال کیا جسے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے NA-133 کے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے. اور اس حوالے سے چھوٹی موٹی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تیار کر لی ہیں کہ جی الیکشن کروانا تو بڑا مشکل ہے. اس پر آج خواجہ سعد رفیق، شائستہ پرویز ملک صاحبہ، علی ملک نے حکومت مخالف پریس کانفرنس بھی کی ہے اور حکومت کے یو ٹرن کا پردہ چاک کیا. اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتیں حکومت کی نااہلی سمیت ہوش ربا مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام حکومت کو رگڑا بھی لگا رہے ہیں اور ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، جبکہ شہر شہر مظاہرے جاری ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی ریلیز جاری ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے تو کہا کہ اب ملک پر اجتماعی نظر ثانی کا بہترین وقت ہے. تو سابق صدر آصف علی زرداری نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر احتجاج پر پارٹی کے جیالوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی مہنگائی ختم کر دے گی، عوام میں خوشحالی لائے گی. پر حکومت سے یہ مخالفت برداشت نہیں ہو رہی. دیکھا جائے تو پرانے اور نئے حکمرانوں میں صرف ایک ہی فرق ہے، ایک کو غصہ زیادہ آتا ہے اور ان کے مخالفین کو ذرا کم آتا ہے. یہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں اور دھرنوں کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ میڈیا پر تو کسی بھی صورت اپنے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، سوشل میڈیا کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں، سڑکیں بلاک کرنے والوں کو پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر اس شخص کو ملک دشمن سمجھتے ہیں جو ایکچولی ان کا مخالف ہے. اب انہیں ریاست کی عزت کا بھی خیال ہے اور حکومت کی ریٹ کی بھی فکر ہے، اور یہ احتجاج کو اب جمہوری عمل سمجھتے ہیں، نہ ہی آئینی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے گا، 126 دن کے دھرنے کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر انہوں نے کیا کیا نہیں دکھایا. اس وقت تو اپنی انا بڑی عزیز تھی. عوام کو خود سوچنا ہوگا کہ اب 30 اکتوبر 2011 نہیں ہے بلکہ 30 اکتوبر 2021 ہے. 10 برسوں میں سب کچھ بدل چکا ہے، سب آشکار ہو چکے ہیں، سب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ دیکھیں، انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں. پیٹرول کی قیمت اور بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہیں. عوام کی اوقات سے اب پوری چیزیں، اس کے دوائیاں، ادویات اس کی دسترس سے بھی باہر ہو گئی ہیں. پر پی ٹی آئی پر ضد ہے کہ دوبارہ الیکشن بھی جیتنا ہے اور حکومت بھی بنانی ہے. ویسے یہ اقتدار کا نشہ ہوتا بہت برا ہے، کیونکہ اس کو صرف اچھا ہی نظر آتا ہے، برا دیکھنا تو بند ہو جاتا ہے. حالانکہ وزارت خزانہ کی اپنی حالیہ رپورٹ میں آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں مزید اضافے کی نوید سنائی گئی. سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے بارہا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعووں کا کیا ہوا؟ ٹھوس معاشی پالیسیاں بناتے یا بنانے، حکومتی اخراجات کم کرنے، امیر طبقے سے ٹیکس وصولیوں کی بجائے کیوں سارے کا سارا بوجھ جو ہے غریب عوام پہ ڈالا جا رہا ہے؟ عمران خان جسے IMF کے استعمار کا شکنجہ کہا کرتے تھے، اسی IMF سے معاشی ٹیم مستعار لے کر پاکستان کو IMF کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ سوالات آپ پوچھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ایجنٹ کہیں گے، کیا کہیں گے، اور سوشل میڈیا پہ تو شاید پیڈ ٹرولز ان کے ثابت بھی کر دیں. ستم یہ ہے کہ حکومتی وزراء مشیر حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرنے کی بجائے عوام کو روٹی کم کھانے اور چینی کے 9 دانے چائے میں کم ڈالنے کے مشورے دے کر عوام کے زخموں پہ مزید نمک پاشی کرتے ہیں. پھر کچھ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو اللہ کی طرف سے ہے اور قیمتوں کا تعین تو فرشتے کرتے ہیں. اس وقت گلیوں میں، بازاروں کی دکانوں اور چھوٹے بڑے سٹورز پر ہر جگہ لوگ حکومت کو جھولی اٹھا اٹھا کے بددعا دے رہے ہیں. مہنگائی سے متاثر ہونے والے کروڑوں غریب گھرانوں کے باورچی خانوں سے یہ چیخیں بلند ہو رہی ہیں کہ
چیخ اٹھے ہیں میرے گھر کے یہ خالی برتن، اب تو بازار سے مہنگائی کو واپس لے لے ہے حکومت. ہمارے 80% سے زیادہ ٹیکسوں کی وصولی درمیانے اور غریب طبقے سے بجلی، گیس، موبائل فون، پیٹرول اور عام استعمال کی دیگر اشیاء پہ عائد ٹیکسوں سے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ امیر ترین طبقہ صرف 5% کے قریب ٹیکسز کی ادائیگی کرتا ہے. غربت کی وجہ سے تقریباً 80 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکتے. نائجیریا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ بچے ہیں، یعنی ان کی تعداد ہے جو اسکولوں میں نہیں جاتے. خودکشیوں کے حوالے سے 183 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 169 پر ہے. عالمی ادارہ صحت بار بار خبردار کر چکا ہے کہ پاکستان میں خودکشی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، اور مفلسی اور بھوک کی وجہ سے ہر روز تقریباً 35 پاکستانی خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں. ماضی کی حکومتوں میں تو لوگ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے خودکشی کرتے تھے، آج اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ زہر دے رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ اس حکومت کے ارادوں سے لے کر نیتوں تک، معیشت سے لے کے گورننس اور گورننس سے میرٹ تک، سماجی انصاف سے لے کے قانون کی حکمرانی تک، تجاوزات سے لے کے احتساب تک، ذاتی مفادات سے لے کے مذموم عزائم تک، مصلحتوں اور مجبوریوں سے لے کر بد انتظامی اور بدعنوانی تک، وہ تبدیلی برپا ہے کہ قوم نے کان پکڑے ہوئے ہیں. اور شاید ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ تو سجدہ ریز بھی ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں کہ آئندہ کسی تبدیلی کے جھانسے میں نے نہیں آنا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.